ناظرین ابھی آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اس وقت عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ تشریف لائے تھے، ان کا خیال تھا کہ سوات کے لوگ اور ملکنڈ کے لوگ ان کو ہم دھوکہ دیں گے اور یہ جلسہ میں آئیں گے اور ہم بے روزگاروں کے سامنے بیٹھ کے ہم جو پچھلے 70 سال تک اس قوم کو بیوقوف بناتے رہے دوبارہ بیوقوف بنائیں گے۔ لیکن الحمدللہ عمران خان کی آواز، میرے پرائم منسٹر کی آواز ہر گھر تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ثبوت آج جو اس حلقے میں بنیر میں جماعت اسلامی کے لوگ دڑا دڑ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، آج یہ اس کا ثبوت ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوات میں آپ آئے، میرے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، ملکنڈ ریجن کے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اب میں آؤں گا، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، یہ بنیر میں ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو صرف 2 دن کے انویٹیشن پہ ریاض خان نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئے بنیر میں، یہ تو صرف 2 دن کے انویٹیشن کا کارنامہ ہے۔ جب ہم پوری تیاری کریں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور جو مولانا صاحب اب انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کے پنڈال میں بٹھا دیا ان کو، اور رات کی تاریکی میں ان کو 15 منٹ تقریر کر کے وہاں سے تم بھاگ گئے ہو۔ اور اس کے ساتھ اب انشاءاللہ میں بنو اور ڈی آئی خان آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز عمران خان کے ٹائیگرز آپ کے ساتھ ڈی آئی خان اور بنو میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شہباز شریف آئے گی، میں اس کو سن رہا تھا، ذرا سنیے، میں ان کو سن رہا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کو ہم ٹھیک کریں گے، اور بے شرم آدمی تو نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب خیبر پختونخوا میں جو پچھلے 5 سال اور اب الحمدللہ جو میرے 3 سال، اس میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور اس کا ثبوت یہ آج 3را سال پورے ہونے والا ہے میری حکومت کا، اور یہ لوگ جو میرے ساتھ یہ نوجوان جو کھڑے ہیں یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس بے شرم آدمی نے جب سوات اور ملکنڈ میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس نے اٹک کو بند کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ پختون دہشت گرد ہے، ان کو پنجاب میں نہ آنے دے۔ اب کس منہ سے بے شرم آدمی تم سوات میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہو؟ اور ان کے ساتھ جو لڑکی آئی تھی عورت، پتہ نہیں مریم اورنگزیب نام ہے کہ کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اس نے ہمارے لگائے ہوئے ملم جبہ میں لوگ دھوپ میں کھڑے تھے، ورکرز ان کی دھوپ میں کھڑے تھے، اور وہ ملم جبہ میں ہماری زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں۔ جب میں ادھر آ رہا تھا میں نے ریاض سے کہا تھا کہ اسٹیج پہ کوئی آپ نے سایہ نہیں کرنا، میں اپنے ورکروں کے ساتھ اس دھوپ میں بیٹھوں گا۔
میرا لیڈر عمران خان دھوپ میں بیٹھتا ہے تو میں کون سی چیزوں کی میں ان کے ساتھ دھوپ میں نہیں بیٹھوں گا. میں اپنے بھائیوں اپنے نوجوانوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھوں گا. اس کے بعد جو ملم جبا کے حوالے سے وہ باتیں کرتے رہے کہ ملم جبا اسکینڈل یہ آ کے انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کے وہاں پر خود انجوائے کرتے رہے. یہ بے شرم لوگ, یہ اتنے بے شرم ہے یہ. اس کے بعد سوات میں شانگلہ سے یہاں پر عبد المنیم آیا ہے. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے میر مقام, جانتے ہیں آپ لوگ نا اس کو. یہ سوات میں آیا تھا کہ میں نے تو شانگلہ کو برباد کر دیا, اب میں سوات کے لوگوں پہ حکمرانی کروں گا. اے بے شرم, سوات کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ تمہارے اقتدار کے نیچے کام کریں گے. جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے 2018 میں, یہ میرے حلقے پہ کھڑا تھا این اے کے لیے, وہاں پہ یہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہا تھا, اس کی ویڈیوز ہے, میرے خواہش تھی کہ یہاں پر اسکرین ہم لگا لیتے اور وہ ویڈیو آپ کو سناتے اور دکھاتے. اس میں یہ کہہ رہا ہے جب 2017-18 میں آخر میں جب ہماری حکومت تھی اور سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملکن لوگوں میں, سوات کے لوگوں میں اتنی غیرت یا اہمیت ان کی نہیں تھی کہ یہ ایک سینٹ کا ٹکٹ سوات میں دیتے. آپ دیکھ لیں آج عمران خان نے سوات اور ملکن کو پورا وزیر اعلیٰ دیا ہے. وہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہا ہے کہ اگر سوات سے کوئی وزیر اعلیٰ بنا ملکن سے تو میں اس کے قافلے میں شامل ہوں گا. اور بے شرم شامل ہو, یا پھر وہ میں کہتا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ یاد رکھنا میر مقام, پی ٹی آئی میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے, تم چور ہو, ڈاکو ہو. مشرف کو اپنا بھائی کہہ کے اس کو لوٹ کے اس کے بعد اب تم نون جیسے چوروں کے ساتھ مل گئے ہو. بے شرم آدمی شانگلہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اب تم کہتے ہو کہ خیبر پختونخوا تمہارے ہاتھ آئے گا. جب تک عمران خان زندہ ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے اور یہ نوجوان اس کے ساتھ ہوں گے تو یہ چور دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. ایک اور بندہ جو کل میں اس کی اسپیچ سن رہا تھا, کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہ میرے لیڈر کو اور میری حکومت کو وہ کہہ رہے کہ یہ نالائق ہے, نااہل ہے. وہ نالائق نااہل آدمی, تم تو انڈوں کو وہ کلو کے حساب سے بیچتے ہو اور تم تو آلو کی قیمت درجن کے بجائے کلو کے بجائے درجن بتاتے ہو. بے شرم آدمی, تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ آلو اور انڈے درجنوں پر بکتے ہیں یا کلو پہ بکتے ہیں. یہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کا یہ حکمران بن گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اور یہ کب تک بٹوں کے نام پہ سیاست کریں گے, یہ کب تک بٹوں کے نام پہ سیاست کریں گے, یہ کب تک پاکستان کو لوگوں کو دھوکہ دیں گے. یہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, صرف سندھ میں یہ دھوکہ دے رہے. اور انشاءاللہ 2023 میں جو الیکشن ہوگا پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. گلگت بلتستان میرے بات سن لے, تھوڑا صبر کر لے. دیکھیں پہلے 2013 میں الحمدللہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کی, 2018 میں خیبر پختونخوا پورا ملک اور پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا, پچھلے 2019-20 میں گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کا, اور انشاءاللہ اب 25 تاریخ کو شاید الیکشن ہو رہے ہیں, آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کپتان کا ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں پورا پاکستان گلگت بلتستان آزاد کشمیر سمیت کپتان کا ہوگا انشاءاللہ, کپتان کا ہوگا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں یہ جس طرح آج جو جے آئی سے جو نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوا
اور جو اس نے بات کی عمران خان کے حوالے سے، حالانکہ وہ تو جماعت اسلامی سے شامل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں جماعت اسلامی کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن اب اس ٹانگے میں صرف 2 بندے رہ گئے، ایک سراج الحق ہے اور ایک عنایت اللہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی شامت آ گئی ہے اور جو شیرانی صاحب نے جمعیت علماء اسلام بنا دیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ 2 بندوں والے ٹانگے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نالائق ہے، سلیکٹڈ ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا پرائم منسٹر عمران خان، جس نے اقوام متحدہ میں کل کے اسلام کی جو بات کی، جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، اور جو قرآن شریف کے حوالے سے بات کی، اور جو جہاد کے حوالے سے بات کی، یہ تاریخ میں کسی نے کیا ہے؟ اور جو آپ کو دیوالیہ ملک ملا تھا، جو دیوالیہ ملک آپ کو ملا تھا، جو آپ کے حالات تھے، خزانے کی حالات تھی، اور جو الحمدللہ آج 4 سے سم تھنگ اوپر گروتھ ہے، یہ کس نے ڈیلیور کیا؟ یہ عمران خان نے ڈیلیور کیا۔ انشاءاللہ یہ ملک اب آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج میری آنکھیں اور میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں، میں خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہم اپنے لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا، یہ بے روزگار کا ٹولہ اور یہ چوروں کا ٹولہ، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 2023 میں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو پرائم منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروگرام ہے احساس کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو احساس میں رجسٹر کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اس طرح ہوں گے انشاءاللہ۔ اس بذرا شم پختوں کے بس رسو خبر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا بنیر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر پورا اعتماد کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے